بسم اللہ الرحمن الرحیم الاجماع علی نوعین مرکب و غیر مرکب. اجماع کی دو قسمیں، اجماع مرکب اور اجماع غیر مرکب. اجماع مرکب ہوتا ہے مجتمع علیہ الاراء ولا حکم الحادثتی، جس میں کسی حادثہ مطلب واقعہ، کسی واقعہ کے فیصلے میں سب کی رائے تو متفق ہو لیکن اس کی علت میں اختلاف، علت کے پائے جانے میں اختلاف ہو. کسی واقعہ کے حکم میں آراء تو متفق ہو، رائے تو ایک ہو لیکن علت کے پائے جانے میں اختلاف ہو. اس کی مثال الاجماع ولا وجود الانتقاد ان تلقی و مس المرأة. ایک بندے نے کسی کو کہہ آئی اور اس نے عورت کو بھی مس کیا تو اس پر اجماع ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. دو کام کیے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس پر سارے متفق ہیں کہ وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اما عندنا فبناء علی القی، احناف کے نزدیک اس کا وضو اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا، کہہ آنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اما امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ کہہ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، عورت کو مس کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. حکم ایک ہی لگایا، حکم پر متفق ہے. حکم کیا تھا بھلا؟ وضو ٹوٹنا. اور اس کی علت، اس میں اختلاف، علت مختلف ہے. ثم هذا النوع من الاجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في احد الماخذين. یہ جو اجماع ہے یہ حجت نہیں رہتا جب ماخذ دونوں کا مختلف ہو گیا، ماخذ فاسد ہو گیا. ماخذ منع اصول، اس کو دلیل لینے کی جگہ جب مختلف ہو گئی. اجماع مرکب کے دونوں ماخذ یعنی ہر دو کی علت میں سے کسی ایک علت میں فساد ظاہر ہونے کے بعد یہ اجماع حجت نہیں رہتا، حتیٰ کہ اگر کسی دلیل شرعی سے یہ ثابت ہو جائے کہ قے کا آنا ناقض وضو نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ اس صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں دیں گے. یہ جو بات کہی ہے کہ یہ اجماع مرکب تھا. اجماع مرکب کیسے تھا کہ دو فقہا کا، دو مجتہدین کا اجماع ہے. یہ تو اجماع مرکب کے ماخذ ان کی جو علتیں ہیں، جو وجہ ہے ان کی، ان میں سے ہر دو علت میں سے ایک علت میں فساد ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد ایک علت فاسد ہو جائے تو یہ اجماع حجت دلیل نہیں رہے گا. کیا کہا بلا؟ اجماع مرکب کی دو علتوں میں سے، دونوں میں سے کسی ایک علت میں فساد، علت فاسد ہو جائے تو وہ حجت نہیں رہے گا. حتیٰ لو ثابت، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ قے جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو امام ابو حنیفہ لا یقول بانتقاد فیہ، وہ نہیں کہتے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ولو ثبت ان المس غیر ناقض، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کو مس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو امام شافعی اس بات کا حکم نہیں دیتے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ لفساد العلت، کیونکہ علت فاسد ہو گئی ہے. حکم کس پر لگایا تھا؟ علت پر. دیکھیں نا دونوں صورتوں میں کیا کی صورت میں کیوں جنہوں نے کہا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ نجاست خارج ہوئی ہے، میدہ سے آئی ہے، کہہ آئی ہے، اس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. شوافی نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ نہ کچھ عورت کو مس کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اسے حدث لائق ہو گیا ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا مزی کا قطرہ آ گیا ہو، اس وجہ سے غسل اس کے وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. اب امام شافعی لا یقول بالانتقاد فی لفساد التی التی بنی علی الحکم، امام شافعی نے جس مسئلے کی حکم کی بنیاد جس علت پر رکھی ہے، اگر وہ علت فاسد ہو، علت نہ پائی جائے تو وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا. علت انہوں نے یہی رکھی نا کہ ہو سکتا ہے مزی کا قطرہ خارج ہو گیا ہو، تو یہ علت اگر ہے تو یہ علت جب نہیں پائی جائے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. احناف بھی تو یہی کہتے ہیں، احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر اس کو کوئی قطرہ سے خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ جو علت تھی ان کے نزدیک، جب یہ علت پائی جائے گی تو اس پر فیصلہ کیا جائے گا، اس پر حکم لگایا جائے گا. علت نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں لگایا جائے گا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کو مس کرنا وضو نہیں توڑتا تو امام شافعی اس کو توڑنے کا حکم نہیں دیں گے، کیونکہ وہ علت ہی فاسد ہو جائے گی جس پر حکم لگایا گیا ہے. والفساد متوهم في الطرفين لجواز يكون ابو حنیفہ مصیبا فی مسألۃ المس مخطئا فی مسألۃ القی. کہتے ہیں کہ یہ جو علت کے فاسد ہونے کا وہم دونوں طرف ہے. امام اعظم نے جو وضو ٹوٹنے کی علت بیان کی ہے وہ کیا؟
کہہ کا آنا، اور انہوں نے کیا بیان کیا؟ عورت کو بس کرنا۔ جو علت انہوں نے بیان کی ہے نا، اس علت کے فاسد ہونے کا وہم دونوں طرف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام اعظم مسئلہ مس میں تو صحیح ہوں لیکن مسئلہ کہہ میں خطا کر رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ امام شافعی جو ہے مسئلہ کہہ میں خطا کر رہے ہیں اور مسئلہ مس میں وہ صحیح ہوں۔ فلا یؤدی ھذا الی بناء وجود الاجماع الباطل۔ دیکھیں یہ جو اجتہاد ہے، فقہا کا اجتہاد جو ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں بولا؟ اجتہاد جو سب نے کیا، مثلا چاروں اہل سنت کے 4 مذہب ہیں، 4 فقہا ہیں، جو اور بھی فقہا نے اجتہاد کیا، انہوں نے ان کے مذاہب تھے، لیکن جو مذہب چل رہے ہیں وہ ان 4 فقہا کے مذہب چل رہے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کسی بھی مسئلے میں کہ اگر مثلا امام شافعی کا امام اعظم کا کسی مسئلے میں اختلاف ہے، امام مالک سے اختلاف ہوا، تو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے امام جو ہیں وہ تو حق پر ہیں اور وہ دوسرے جو ہیں وہ کامل، وہ مکمل طور پر غلط ہیں۔ چاروں مذہب جب حق ہیں تو چاروں مذہب کیوں حق ہیں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث سے ہی کے قوانین سے ہی انہوں نے اجتہاد کیا ہے، مسائل ثابت کیے ہیں، تو ہر ایک نے اپنی دلیل دی ہے، اس دلیل کے مطابق وہ صحیح ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ حق ہماری طرف زیادہ ہے، حق ان کی طرف بھی ہے، وہ بھی حق ہیں، لیکن حق ہماری طرف زیادہ ہے۔ جیسے یہ کہے کہ 99% حق ہماری طرف اور 1% ان کی طرف بھی ہے، لیکن ہے حق کی، اس کے مذہب کو باطل نہیں کہیں گے۔ اس وجہ سے یہ جو بات آخری کر رہے ہیں کہ دونوں طرف یہ احتمال ہے کہ امام اعظم نے جو فرمایا ہے کہ کیسے وضو ٹوٹ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی دلیل یہ صحیح نہ ہو، اس میں بھی خطا کا احتمال ہے، اور جو انہوں نے فرمایا ہے کہ عورت کو مس کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو ہو سکتا ہے اس میں وہ خطا پر ہو، تو مجتہد کے اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے۔ یعنی اگرچہ ہر دو طرف میں علت کے فاسد ہونے کا احتمال، گنجائش موجود ہے، لیکن اس احتمال کی وجہ سے یہ اجماع باطل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہر احتمال یقین کو ختم، یہاں پہ صرف گمان ہے نا کہ ہو سکتا ہے ان کی دلیل صحیح نہ ہو۔ اجماع کو کیا کہتا ہے؟ اجماع دلیل قطعی ہے، اجماع دلیل قطعی ہے۔ جب دو مسئلے بندے کے ساتھ پیش آئے، کہہ بھی کی عورت کو مس بھی کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں فقہا نے کیا فرمایا کہ ان کا اجماع ہو گیا کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ اجماع دلیل قطعی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو دونوں کے نزدیک ایک نہ ایک صورت میں تو وضو ٹوٹنا ہے، جب ایک صورت میں وضو ٹوٹ جانا ہے، تو جو امام ابو حنیفہ نے کہہ کی وجہ سے یہ فرمایا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے علت بیان کی، شاید یہ علت صحیح نہ ہو اور دوسری صحیح ہو۔ کون سی؟ عورت کو مس کرنے والی، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو۔ امام شافعی نے فرمایا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کیسے نہیں ٹوٹتا، تو ان کے نزدیک یہ والی دلیل جو انہوں نے دی ہے وہ ٹھیک نہ ہو، دوسری صحیح ہو۔ جب دونوں طرف یہ گمان تو موجود ہے کہ انہوں نے جو دلیل دی ہے یا ان کا جو اجتہاد ہے وہ صحیح نہ ہو، اس میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اجماع ختم ہو جائے گا۔ دونوں میں سے ایک سے وضو ٹوٹتا ہے نا، دونوں اس بات میں متفق ہے، دونوں سے ایک سے وضو ٹوٹتا ہے، اس لیے یہ اجماع جس پر وہ متفق ہے یہ قائم رہے گا، کیونکہ اجتماع جو ہے ناشی عن دلیل ہے، یہ جس پر انہوں نے دلیل پیش کی ہے۔ لہٰذا اگر تو علت کے غلط ہونے کا یقین کسی دلیل شرعی سے ہو جائے تو پھر یہ اجماع حجت نہیں رہے گا، لیکن جو انہوں نے علت بیان کی ہے اگر اس کے غلط ہونے کا صرف گمان ہو، ظن ہو، تو پھر یہ اجماع باطل نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا إِذَا قَدَ الْقَاضِي فِي حَادِثَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ رِقُّ الشُّهُودِ أَوْ كَذْبُهُمْ بِالرُّجُوعِ بَطَلَ قَضَاؤُهُ وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي۔ قاضی نے کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کیا، جو گواہ اس پہ قائم ہوئے تھے، جب گواہوں نے گواہی دے دی، قاضی نے فیصلہ سنا دیا، مثلا کسی بندے نے دعویٰ کیا جی کہ میں نے فلاں بندے نے میرے اتنے پیسے دینے، میرے پاس یہ 2 گواہ ہیں جس نے میرا 1000 روپیہ دینا ہے، تو 2 گواہ پیش ہو گئے، انہوں نے گواہی دی جی اس نے 1000 روپیہ دینا ہے۔ اب جب گواہوں نے گواہی دے دی تو 1000 روپیہ دینا پڑے گا نا، 1000 روپیہ دینا پڑا۔ جب 1000 روپیہ قاضی نے لازم کر دیا، اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ گواہوں میں تو کچھ ایک جو 2 گواہ تھے ان میں سے ایک غلام تھا کوئی، تو غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی، یا یہ ثابت ہوا کہ گواہ جھوٹے تھے، تو قاضی کا فیصلہ باطل ہو جائے گا۔ فیصلے کی علت کیا تھی؟ ان گواہوں کی گواہی۔ قاضی نے فیصلہ کب کیا؟ ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے کیا۔ جب گواہ جھوٹے نکلے تو قاضی کا فیصلہ علت نہیں رہی، تو حکم جو تھا، فیصلہ جو تھا وہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن
باطل قضا ہوا علم یظہر ذالک فی حق المدعی، لیکن یہ فیصلہ مدعی کے حق میں اس کا باطل ہونا ظاہر نہیں ہوگا، مدعی کے حق میں اس کا باطل ہونا ظاہر نہیں ہوگا. مدعی نے جو پیسے لے لیے نا وہ اسے پیسے مل جائیں گے. قاضی کا فیصلہ، قاضی کیونکہ فیصلہ کر چکا تھا اس لیے مدعی کو پیسے مل جائیں گے، لیکن قاضی کا فیصلہ باطل ہے، فیصلہ اس نے غلط کیا. اور یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ جب قاضی نے گواہوں کی بینہ گواہوں کے مطابق مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا، مدعی نے مدعا علیہ سے وہ جو مال لینا تھا 1000 روپیہ وہ بھی اس نے لے لیا، پھر گواہی سے رجوع، گواہوں کے گواہی سے رجوع کرنے اور ان کے غلام ثابت ہونے سے فیصلہ منسوخ ہو گیا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ مدعی وہ پیسے واپس کرے جو اس نے لیے، اس نے غلط لیے نا، پیسے وہ واپس کرے، اسے واپس کرنے چاہیے، مگر ایسا نہیں کیا. تو پھر قاضی جب ایسا کیے ہی نہیں ہے تو پھر قاضی کا فیصلہ کیوں نہیں نافذ ہو رہا؟ قاضی کا فیصلہ کیوں باطل ہے؟ فیصلہ باطل ہونے کا مطلب کیا تھا کہ پیسے واپس دلوائے جائیں، وہ دلوائے نہیں واپس، تو صرف فیصلہ باطل کرنے کا مقصد پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس کا جواب مصنف نے دیا کہ فیصلہ مدعا علیہ اور گواہوں کے حق میں باطل ہوگا، نہ کہ مدعی کے حق میں، کیونکہ جب قاضی نے حجت شرعی کے مطابق فیصلہ کیا تو اب اگر اس فیصلہ کو باطل قرار دیا جاتا ہے تو اس حجت شرعی کو باطل ہونا لازم آتا ہے. لہذا حالانکہ حجت شرعی باطل نہیں ہے، اس کو باطل کہنا جائز نہیں ہے، البتہ گواہوں کے حق میں اس کے فیصلے کا بطلان باطل ہونا اس لیے ظاہر ہوگا تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو. گواہوں کے حق میں فیصلہ باطل ہو جائے گا، گواہوں کے حق میں مطلب ان کی گواہی قبول نہیں ہوئی، لیکن ان کی گواہی کی وجہ سے مدعی کو پیسے تو دینے پڑے، پیسے تو مدعا علیہ کو دینے پڑے، اس کا نقصان ہوا ہے، تو وہ جو اس کا نقصان ہوا ہے نا وہ مدعی سے نہیں لیا جائے گا، وہ ان گواہوں سے لیا جائے گا. جس نے 1000 روپیہ جس سے دلوایا انہوں نے اس کا نقصان کروایا تو یہ گواہ دیں گے. ابھی اعتبار یاد ہمارا ساکھرات المؤلفۃ قلوبهم والاصناف الثمانیہ. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے کیا فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والغارمین بعد میں ہے. تو یہ جو آٹھ مصارف زکوٰۃ میں 8 بندوں کا ذکر کیا کہ ان کو زکوٰۃ ملے گی، فقراء کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور جو جن پر قرضہ چڑھ جائے انہیں، جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں انہیں زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے. اور ایک المؤلفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلب کے لیے اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، انہیں بھی زکوٰۃ دی جائے. قرآن میں آ گیا. اب کہتے ہیں کہ علت کیا تھی ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی وجہ کیا تھی بھلا؟ انہیں اسلام کے مسلمان کمزور تھے، لکھا ذوف اسلام کی وجہ سے مسلمان کمزور رہتے، اس وجہ سے تالیف قلوب کے لیے حصہ دیا جاتا تھا تاکہ دوسروں کو اسلام کی ترغیب دی جائے، یا نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو دیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ ان کے قبائل والے بھی مان لیں. لیکن جب اسلام غالب ہو گیا، انہیں دینے کی وجہ کیا تھی بھلا؟ مسلمان کمزور تھے، انہیں پیسے دے کے دو، ساتھ ملایا جاتا. جب اسلام، علت کیا تھی؟ اسلام کا کمزور ہونا. جب اسلام کمزور نہیں رہا اور غلبہ ہو گیا مسلمانوں کا تو وہ علت ختم ہو گئی. علت والا وہ حکم بھی، کون سا حکم؟ انہیں زکوٰۃ دینے والا وہ حکم بھی ختم ہو گیا. وساقط اسام ذوی القربى للقطاع الذی، اسی طرح مال غنیمت میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، کہ جان لو کہ جو تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا، ذوی القربیٰ حضور کے رشتہ داروں کا، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، رسول اللہ کے رشتہ داروں کا حصہ ہے. سرکار دو عالم نے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں مال غنیمت کے خمس 5ویں حصے میں سے ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ انہیں حصہ دینے کی علت ختم ہو گئی. علت کیا تھی؟ حضور کے رشتہ داروں کو کیوں مال غنیمت میں الگ حصہ دینا ہے؟ کیونکہ حضور کے خاندان نے اسلام کی ترغیب میں اعلاء کلمت الحق میں حضور کی مدد کی. مدد کب تک کی؟ جب تک رسول اللہ ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، حضور کی مدد کرتے رہے. جب حضور دنیا تشریف لے گئے اب ان کی مدد ختم ہو گئی تو ان کا حصہ بھی ختم ہو جائے گا.
حضور کے قریبی رشتہ داروں کو حصول نصرت مدد حاصل ہونے کرنے کے لیے غنیمت میں حصہ دیا جاتا ہے. پھر غلبہ اسلام کے بعد چونکہ علت باقی نہ رہی لہٰذا انہیں بھی غنیمت کا 5واں حصہ نہیں دیا جائے گا. والا هذا وصل صوب الناجی سب الخلی وزارت النجاست یقوم بطہارت المال للقطاع علتیہ. ایک کپڑا ناپاک ہے, اس کے اوپر نجاست لگی ہے, نجاست نظر آ رہی ہے, بندے کے پاس پانی نہیں ہے, سرکہ ہے, سرکے سے اس نے اس نجاست کو دور کر دیا, تو ہم کہیں گے کپڑا پاک ہو گیا. کپڑے کو ناپاک کیوں کہہ رہے تھے؟ نجاست کی وجہ سے. نجاست علت تھی, نجاست وجہ تھی, اس کی وجہ سے حکم لگا رہے تھے کون سے کپڑا ناپاک ہو گیا. جب نجاست ہو گئی دور, علت ہوگی ختم, تو اس کا حکم نجاست والا بھی ختم ہو جائے, کپڑا پاک ہو جائے. ابھی حضرت ثابت فرق بین الحدث والخبث, اس سے حدث اور خبث میں فرق بھی ثابت ہو گیا. وہ کیسے کہ خبث سے مراد نجاست حقیقی جو ظاہری نظر آتی ہے, اور حدث سے مراد وہ نجاست جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ظاہری نجاست ہے وہ تو سرکے کے ساتھ یا کسی اور پانی کے ساتھ, کسی شربت کے ساتھ دور کی جا سکتی ہے. اگر اس کا نجاست کا اثر ختم ہو گیا تو کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن جو وضو ہے, جو حدث والی نجاست ہے, یہ بغیر پانی کے ختم نہیں ہوگی. تو یہ کسی شربت سے وضو کیا, اس کا وضو نہیں ہوگا, وہ پانی سے ہی ہوگا. کیوں بولا کہ جب بندے نے نجاست حقیقیہ کے لیے شربت استعمال کیا, نجاست ختم ہو گئی, تو بندے کو پتہ چل جائے یقین کے ساتھ کہ نجاست ختم ہو گئی ہے, پاک ہو گیا ہے. لیکن یہ جو حدث والی نجاست ہے, یہ تو اللہ نے فرمایا لیطہرکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا تاکہ تمہیں اس سے پاک کرے. اب وہ پانی سے اللہ نے فرمایا پاک کرے, تو ہمیں نہیں معلوم کہ کسی اور چیز سے وہ نجاست دور ہوگی کہ نہیں, کیونکہ وہ نظر جو نہیں آتی. جب نظر بھی نہیں آتی تو ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یہ بھی پتہ کوئی نہیں, اس لیے وہ پانی کے ساتھ ہی نجاست دور ہوگی. پانی کو اللہ نے مطہر بنایا ہے, پاک کرنے والا. فإن الخل يزيل النجاسة عن المحل, سرکہ جو ہے نجاست کو مال سے دور کر دیتا ہے. وأما الخل لا يفيد طهارة المحل انما يفيدها المطهر والماء. پانی نجاست کو کسی محل کسی کپڑے سے دور تو کر دیتا ہے, لیکن اس محل کو پاک نہیں کرتا. وضو کی صورت میں جن اعضاء کو وضو میں دھونا ان کو یہ پاک نہیں کرتا. انما یفید والمطہر, انہیں پاک کون کرتا ہے؟ جو خود مطہر ہے, پاک کرنے والا, اور وہ کون ہے؟ پانی.